السلام علیکم ناظرین، سن ٹی وی نیوز کے پروگرام جائزوں سے گڈ میں آیا جو میزبان فیاض ناج. ناظرین، 11 مئی 2013 تے جے چونڈوں تھیون ان چونڈن کے حوالے سے اصل مختلف پروگرامن میں گفتگو کی ہے. مختلف مانن جو ان تے ویو پوائنٹس تو چونڈن جو پروسیس جو اٹ سیلف ان جو وہ کترو صحت مند ہو، صاف ستھرو ہو، جن ان میں ریگولرٹیز ہوں وہ کہڑی ہوئیں جو پچھا کہڑا محرکات ہوا. پر ان سے گھو گھر چونڈن جا نتیجہ آیا ہیں وہ کترن ماحول کے ایکسپیکٹڈ ہوا، کترن کے نہ ہوا. چونڈن کا پو والی سندھ ہے وہ سندھ کی ہے، ان جو مستقبل ہے، ان جا ایشوز کہڑا ہیں، ایشوز کے ایڈریس کرنے کے حوالے سے اتھارٹیز جو رویو کہڑو رہندو، کہڑیوں نیوں الائنمنٹس سندھ کے اندر ٹھہندیوں. ان حوالے سے اصل مختلف شخصیتن کے، مختلف سیاسی اخبارن کے پروگرام میں دعوت ڈیندا رہا ہیں. جو کہ خاص نشست میں موجود ہیں ملک کی نامیاری سیاسی شخصیت گڈل قومن میں پنجو وڈے عرصے تائیں پاکستان کے ایفزی طور انہوں کم کیو سندھ جا اسپیکر رہا. تمام وڈی پنجو خاندان سے ان جو تعلق ہارون خاندان سے جو کہ پروگرام میں سے گڈ ہیں. اسائیں عبداللہ حسین ہارون صاحب اچو تو ان سے گفتگو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. 11 مئی کو جو ہوا نتائج ہے، آپ کس طرح اس کو انالائز کرتے ہیں؟ ایکسپیکٹڈ تھا یا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لوگ؟ فیاض، آپ کے آخری پروگرام میں آپ نے میری باتیں سنی ہوں گی ان انتخابات کے بارے میں. کس نے بھی کچھ بھی کہا ہو، حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے اور صوبوں سے، کراچی شہر سے تقریباً ختم ہو چکی ہے. کراچی شہر میں بھی لیاری کے مرہون منت امن کمیٹی کے ذریعے یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کامیاب ہو گئے، لیکن پارٹی خود نہیں کامیاب رہی. اندرون سندھ کے علاقوں سے اس کی کچھ مختلف پہلو سامنے پیش آئے، لیکن اگر آپ نتائج کا صحیح جائزہ لیں تو آپ یاد رکھیں گے کہ الیکشن سے 10 دن پہلے یا 2 ہفتے پہلے آپ نے جو میرا انٹرویو کیا تھا اس پہ میں نے کہا تھا 5 سال لوٹ مار کے بعد اب تیاری کی جا رہی ہے الیکشن چوری کرنے کی. یاد ہوگا آپ کو سندھ میں خصوصی طور پر. اور میں نے بتایا تھا کہ کیسا انتخاب ہے، حکومت وہی ہے، ان کے کرندے ہیں، پولیس، رینجر، ہر ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہے، اخراجات بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، جو اگر کچھ بچا کچھ ہے اس کو بھی استعمال میں لائیں. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ سندھ حکومت کی گاڑیاں بھی بڑے بڑے کنوائز میں پورے سندھ میں گھوم رہے تھے. افسوس اس بات کا نہیں، اس کی تو نشاندہی کی تھی ہم نے. افسوس اس بات کا ہے کہ جو تیاری مکمل طور پہ کی گئی تھی، اگر آپ مجھے پوچھیں گے کیا میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے، تو میں کہوں گا لازمی ہوئی ہے اندرونی سندھ میں دھاندلی. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، سندھ کی ایک بہت معروف نامور سیاستدان بی بی بے نظیر بھٹو نے جان کی قربانی دی. جان کی قربانی کے بعد جو انتخابات ہوئے تھے تو اندرون سندھ کے تمام سیٹوں کے فہرست لے کر دیکھیں کہ ووٹ کتنے ملے تھے. جب پوری قوم ایک ہو کر انہوں نے ووٹ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ نتائج آپ اپنے سامنے رکھیں 2008 کے 2008 کے، اور یہ بھی دیکھیں کہ تمام سیٹوں پہ کل ووٹ کتنے کاسٹ کیے گئے. ٹھیک ہے. پہلی بات، جب آپ اب کے انتخابات دیکھیں گے تو کچھ
ایسے بھی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں اس وقت بھی شامل نہیں تھے جنہوں نے بی بی کے قربانی کے ووٹوں سے زیادہ ووٹ اس بار لیا ہے یا اس کی برابری کی ہے. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ بی بی کی جو قربانی تھی ایک بہت بڑی اور وسیع، اس صوبے کے لیے بہت بڑی ایک عالمہ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ووٹ دوبارہ نہیں مل سکتے. لیکن اس انتخابات پہ آپ دیکھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کس کا، سب جاننے والے ہیں، لیکن ووٹ وہی ملے یا زیادہ ملے اس وقت سے، میں نہیں مان سکتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حیرت کی بات ہے. نہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ حکومت 5 سال میں ہم نے دیکھیے آپ پھر 2003 کے انتخابات کو دیکھیں. جو ووٹ اس وقت لیے تھے بیوی کے قتل کے بعد، وہ ووٹ اوپر گئے تھے. اب جو اوپر جانے کی آپ بات کریں، بھائی میری اگر 5 سال خدمت کی ہوتی تو پورے پاکستان میں یہ اور کراچی میں یہ کیوں نتائج نکلتے؟ سمجھنے کی بات ہے نا. یہ سندھ کوئی اور پھر میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، مجھے ایک پروگرام بتائیے جو انہوں نے سندھ کو دیا. بلکہ سندھ میں غربت اور پھیلی. بھیراڑی میں غربت کی پہلے اگر تقریباً 40 اور 45% کے درمیان لوگ بھیراڑی میں غربت کی لکیر کے نیچے رہتے تھے، اب تو 60-70% پہ چلے گئے. تو غربت بڑھا کے، کام کوئی کر کے نہیں، تباہی مچا کے، لوڈ شیڈنگ کر کے، ہر ایک چیز میں پابندی ڈال کے انہوں نے 5 سال میں کیا خدمت کی. اور میں آپ سے یہ عرض کروں، اگر 5 سال میں خدمت کی تو پورے وقت صرف انتخاب کے درمیان یہ کیا بات ہے کہ صرف لاشوں کی فلمیں چلائی جا رہی تھی؟ کہاں ہیں ان کے ترقیاتی کاموں کی کارکردگی کی فلمیں؟ اچھا، اس بات کو چھوڑیں، کتنا بھی کام کیا ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ بیوی کے قتل کے بعد کہ اس غریب عوام کے جذبات سے زیادہ ووٹ آپ نے ان کاموں سے لیا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ اتنی آسانی سے. اور میرے بھائی، اگر ایسی بات تھی تو یہ کیوں بات ہے کہ 90% علاقوں میں اندرون سندھ میں اگر آپ حزب اختلاف کا مشترکہ ووٹ دیکھیں، وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ تھا. اب اس کا جواب دیں، یہ کیا ہوا؟ اس کا بھی تو جائزہ لیں آپ. اور یہ فیکٹ فگرز پہ اگر لوگ کھیلنا چاہتے، جو اس وقت ہے بھی میرے پاس، لیکن یہ کرنے کی چیز نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں نتائج اور اس سے آپ جائزہ لے لیں، جو تو نشاندہی میں کر رہا ہوں. اب آپ اس کے علاوہ بات پر آئیے. جو انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن بنایا گیا تھا، انہوں نے کئی باتیں کی، لوگوں کی رائے ہے کہ ان پہ عمل نہیں ہوا. فرض کیجئے الیکشن کے دن پہ بڑے لوگوں کو آسرا تھا، کوئی لوگ نے کہا فوج آئے گی، نہیں تھی. کوئی لوگوں نے کہا رینجرز ہوں گے، نہیں تھی. کوئی لوگوں نے کہا پولیس ہوگی، وہ بھی نہیں. بھائی میرے ایسے علاقوں میں لوگوں نے رپورٹ دیے کہ کچھ نہیں تھا. اور پھر کہا تھا انہوں نے کہ ہم تیاری کر چکے ہیں، ریٹرننگ آفیسرز، پولنگ آفیسرز، پریزائڈنگ آفیسرز، ان سب کے انتظام ہیں. اس طرح آدھی جگہوں پہ تو وہ آئے نہیں، کیونکہ انتخاب ایمانداری کے تو نہیں ہو رہے تھے. تمام نگران ایمانداری کی نہیں تھی. اور آپ کو پتہ ہے انتخاب آپ نے دیکھے، میں نے خود لڑے ہیں. رات کو ہم نے تقریباً 5 ڈسٹرکٹس میں آدمی بھیجے کہ پولنگ سٹیشنز جو نامزد کیے گئے ہیں ان پہ جا کے بتائیں پولنگ بوتھ کے نمبرز لگے ہیں یا نہیں لگے. ایک میں بھی نہیں لگا تھا 5 ڈسٹرکٹس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پریزائڈنگ آفیسرز اپنا کام درست نہیں کر رہے تھے. دوسرے دن کی تیاری میں آپ نے پڑھا ہوگا، کہاں تو بیلٹ پیپر نہیں آ رہے تھے، کہاں تو لائنز غلط لگ رہے تھے. ہر ایک چیز پہ لوگ پریشانی اور مایوس. ایسے لوگوں نے 4-4 6-6 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ دیا ہے کہ وہ جو یہ آسانی کرنے والے تھے. لیکن نہیں، یہ ساری چیز کی تیاری ہو چکی تھی کہ یہ دلدل رہیں. اور یہی کو کئی لوگوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ڈبے آ رہے تھے بھرے ہوئے
اور وہ ادھر ادھر پھر رکھے جا رہے تھے اور گنتیوں میں لیے جا رہے تھے. دوسری بات یہ ہے بیشتر لوگوں نے زبردستی بھی جب مانگی سٹیمپڈ رزلٹ پولنگ اسٹیشن وائز ریٹرننگ آفیسرز نے نہیں دیا, جو غیر قانونی حرکت ہے ان کے طور پر. آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ آگے جائیں, آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر ایک چیز پہ شروع میں رزلٹس اور آ رہے تھے, شام ہونے کے بعد, اندھیرے کے بعد رزلٹس بدلنا شروع ہو گئے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ انہوں نے رزلٹس اناؤنس کرنے کے بعد پھر تبدیل کیے ہیں رات کو. تو ان راتوں میں کیا ہوا؟ تو ہر ایک چیز میں میرا خیال ہے شک و شبہات ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے خلاف بھی رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, پولیس آپ کی, رینجرز آپ کے, سب چیز آپ کا, طاقت آپ کی, پیسے چل رہے تھے. پیسوں کا کیا کیا؟ الیکشن کمیشن نے اپنا کیا کام پورا کیا؟ کون سی انہوں نے؟ آپ یہ بات دیکھیں, جھوٹ پر جھوٹ. جب بات آئی کہ جناب یہ انگوٹھے ہم کیا کہتے ہیں ان کے اوپر ہم جائزہ لیں گے, الیکشن کمیشن نے جو انگوٹھوں کی لینے کی وہ اجازت مانگی تھی, وہ مشین سابقہ حکومت نے سینکشن نہیں کی, وہ آئی نہیں ہے حکومت مشین, ایک پرانی پڑی ہوئی ہے جو پڑھنے کے لائق نہیں ہے اتنی. تو وہاں جہاں آپ نے لوگوں کو آسرا دیا کہ اس میں بھی ہم, اور جب یہ حکومت آئی تھی پچھلی بار انہوں نے کہا تھا ہم کمپیوٹرائزیشن سارا کریں گے, کہاں تھی وہ چیزیں؟ پبلک کو میں کہتا ہوں یہ الیکشن چوری کی گئی ہے. ہر بات جو ہوئی وہ ناجائز تھی, ہر بات جو ہوئی اس میں پبلک کو تکلیف پہنچی. یہ انتخاب میں رائے لینا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. جب آپ لوگوں کو بیل بکریوں کے جیسے باندھنے کی کوشش کرتے ہوشیاریوں سے یہ انتخاب بلاتے, آپ اسے شرم کی بات ہے. شرم ہونی چاہیے نگران حکومتوں کو, الیکشن کمیشن کو, اور سابقہ حکومت نے جس نے 5 سال میں کوئی تیاری نہیں کی جس سے کوئی عوام کے لیے فائدہ مند یا سود مند ہو. اور میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کھلے اور صاف شفاف انتخابات کروائیں, آج بھی سندھ کے نتائج میں تبدیلی آئے گی. کیونکہ آپ دیکھیں, میں اب تک نہیں کہہ رہا, اگر لوگوں نے مجھے مجبور کیا پھر میں سیٹ وائز اس کا جائزہ دوں گا آپ کو, کہ ایسے بھی جگہیں تھے جہاں گمنام لوگوں نے ہزاروں ووٹ لیے اور بڑے بڑے پگ اچھل جاتے اگر بچائے نہیں جاتے, اور وہ بچائے گئے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صاف و شفاف انتخاب کون سا بڑا پگ اچھلا ہے, سب جیت گئے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, آپ نے میری بات نہیں سنی. میں نے کہا اچھل جاتے, بچائے گئے اچھلنے سے. کون سے بڑے پگ ہیں جو اچھل جاتے ہیں؟ میں آپ کو نام نہیں دے رہا, آپ صفحہ پوچھ لیں. میں نے کہا وقت آئے گا میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کیسے نہیں اچھلتے. کیونکہ بڑے پگ تو بہرحال پیپلز پارٹی کے مخالفت میں زیادہ تھے. پیر صاحب پاگاڑو تھے, بڑے بڑے. فیاض صاحب آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ بڑے پگ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف تھے. میں آپ سے ایک عرض کروں, رسمی الیکشن تھے. ان رسمی الیکشنوں میں کامیاب وہ سیاست رہی جس کے پاس زیادہ وڈیرے تھے. کس کے پاس زیادہ وڈیرے تھے؟ کس کے پاس زیادہ پگ تھے؟ پیپلز پارٹی کے پاس, حکومت کے پاس تھے. پیسہ کس کے پاس زیادہ تھا؟ جنہوں نے بینکیں کھلی رکھی تھی ہفتہ اتوار کو کہ بل سارے دیے جائیں. کس کے پاس پولیس, اور پولیس کے میں بولنے پر آؤں تو ایس پی او کے, ڈی آئی جیوں کے نام بتاؤں الیکشن دن کے پہلے جو گھوم رہے تھے کینڈیڈیٹس کو بٹھانے کے لیے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ لیکن ہارون صاحب, بڑے پگ تو جو پیپلز پارٹی میں تھے وہ بھی جیتے ہیں, اور جو پیپلز پارٹی میں نہیں تھے وہ بھی جیتے ہیں. نہیں بھائی, آپ بھی جیتے ہیں, بھائی میرے یہی بات, اور جتوئی صاحبان بھی جیتے ہیں, تو شیرازی صاحبان بھی جیتے ہیں. آپ نے میری بات تو سمجھی نہیں, یا سنی نہیں, یا سمجھی نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ کئی بڑے پگ اچھالے جاتے. میں کس کی نام نہیں لے رہا, لیکن سابقہ حکومت میں زیادہ بڑے پگ تھے, بہت بڑے بڑے. اور آپ ان کے اپوزیشن کی ووٹنگ سٹرینتھ دیکھیں جو کبھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے.
لیکن پہنچی. تو وہ ایک اور پروگرام ہو سکتا ہے, اس وقت میں نہیں کہہ رہا. کوئی لوگ اس پروگرام کا جواب دیں گے, پھر میں مجبور ہوں گا کہنے پہ, وہ ان کو نکلنے دیں پہلے, پھر دیکھتے ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ صرف سندھ میں ہوا, باقی صوبوں کے جو انتخابات ہیں اس کو آپ سمجھتے ہیں ریٹنگ میں کمپیریٹیولی شفاف تھے؟ میں جائزہ جو لے رہا تھا وہ سندھ کا لے رہا ہوں, کیونکہ یہاں میرے ہر جگہ اپنی جان پہچان اور میرے ہاتھ فرسٹ ہینڈ نالج آپ تک فرسٹ ہینڈ نالج ہے. آپ بلوچستان کا پوچھیں گے یا پنجاب کا یا سرحد کا, اس پہ مجھے اتنی معلومات نہیں ہیں کہ میں آپ کو اس پہ جواب دے سکوں. یہاں کے دے سکتا ہوں. اچھا, یہ جو کچھ ہوا آپ کے خیال میں, پھر اتنے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف اتنے ووٹ بھی پڑے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, اور جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ جو بڑے بڑے پگ جو تھے جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں جو تھے وہ بھی سب جیتے ہیں اس مرتبہ. یعنی پیر صاحب پاگاڑا جو اپنا 88 میں ہار گئے تھے, تو اب اس کے بچے جو ہیں وہ جیت گئے ہیں. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو 88 میں ہار گئے تھے, تو اب اس کے بچے جیت گئے ہیں. ارباب صاحبان جیت گئے ہیں, شیرازی صاحبان جیت گئے ہیں. آپ 88 کے کون سی بات کر رہے ہیں؟ 88 کے, 1988 کے, اتنے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے بعد تو سارے وہ جیتتے ہوئے آئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن 2008 کے الیکشنز میں بھی مہر صاحبان ہارے تھے وہاں سے. دیکھیے, اب تو وہ پیپلز پارٹی میں تھے. میں اس پہ جا نہیں رہا ہوں. آپ جتنی بھی کوشش کریں میں اس پہ نہیں جاؤں گا. وقت پہ جاؤں گا جب جواب آنے شروع ہوں, تو پھر ان کا جواب دینا بہتر ہوگا. آپ کچھ بھی کہیں اس وقت میں آپ کو تفصیل نہیں بتاؤں گا, لیکن جائزہ سارا میرے پاس ہے. میں اتنا آپ کو صرف اشارتاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ آزمائش ان پگوں کی زیادہ تھی جو حکومت میں 5 سال رہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہاں کاسٹنگ اور وہاں کی تمام چیز دیکھیے. آپ مجھے یہ بتائیے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کراچی کے پرانے مقامی لوگوں نے اندرون سندھ کے علاوہ ووٹ دیا ہو؟ اس بار ہوا ہے. ملیر ہار گئے, کماڑی ہار گئے, لیاری کیسے جیتے. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کراچی میں کیا ہوا؟ کیونکہ انتخابات کے حوالے سے جو پورے ملک کے اندر سب سے بڑی گڑبڑ ہوئی ہے وہ تو کراچی میں ہوئی ہے, جہاں پہ پارٹیوں نے بائیک آؤٹ کیے ہیں. کیونکہ باہر جو بغیر باقی سندھ کے صوبوں ضلعوں کے اندر جو کچھ ہوا, کوئی بائیک آؤٹ تک نہیں گیا. الیکشن کے نتائج آنے تک کوئی بھی اس طرح پینک نہیں ہوا, کسی نے اتنی انجسٹس فیل نہیں کی کہ وہ بائیک آؤٹ کی طرف جائے. لیکن کراچی کے اندر تو دوپہر کے بعد بائیک آؤٹ, ایک پارٹی کا, دوسری پارٹی کا, تیسری پارٹی کا, چوتھی پارٹی کا بائیک آؤٹ آنے شروع ہو گئے. کراچی میں سب سے پہلے فیاض جب کہا گیا تھا کہ فوج کے نگرانی میں ووٹنگ کی رجسٹری ہوگی, پھر وہ اپنا جو ووٹر لسٹوں کی فہرست کی, وہ نہیں ہوا. حالانکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا. جب وہ نہیں ہوا تو ہر ایک چیز ممکن ہے اس کے بعد. اور عمران خان نے, جماعت اسلامی نے اور مختلف لوگوں نے یہی بات کی ہے کہ بھاری طور پر دھاندلی ہوئی ہے, اور خصوصی طور پر ان سیٹوں کے اوپر نام لیا جا رہا ہے جہاں 1,00,000 ووٹ سے زیادہ ڈلے, جو عموماً ممکن نہیں ہوتے اس پیمانے میں. تو یقیناً کراچی میں بھی حالات اور طرف گئے ہوگے, لیکن کراچی کے حالات میں بہت سے ایسے ووٹ نکلے جو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے یہ کہاں سے آئے. بہت ووٹ نکلے ایسے. اور میرا خیال ہے کہ پھر جو اندرون سندھ کی تیاریاں تھیں, دیکھیے سب سے زیادہ تیاریاں ان انتخابات کو اڑانے کی اپنے طرف وہ تھی سابقہ حکومت کی, کیونکہ وہ برس اقتدار تھی نا, اور انہوں نے ہر ایک چیز اپنی مرضی کے مطابق کیا اور تیاری کی. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ چیز تو ابھی کھلنی ہے, کھلی نہیں ہے. جب کھلے گی تو پھر تفصیلات آنے دیں, آگے تفصیلات بہت ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں الیکشنز کے حوالے سے عام طور پر تو یہ ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اصغر خان کیس کے سلسلے میں جب ہیئرنگز ہوئی تو وہاں پہ کافی باتیں کھل کے سامنے بھی آ گئیں کہ کچھ اور بھی قوتیں ملک کی ہیں جو الیکشنز پہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہاں کیا قوتیں ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ جو حکومت سندھ کے ملازمین تھے
اور جن پہ وہ خوف اور دہشت رکھی گئی تھی کہ ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو واپس بھی آ رہے ہیں اور نگران میں بھی ہیں، تو وہ کیا کرنے والے تھے؟ لیکن اس طرح کا اثر جو ہے وہ 2008 میں نہیں ہوا، کیونکہ مجھے میرے- یاد ہے میرے بھائی- ارباب رحیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا. بھائی 2008 میں بے نظیر کی شہادت تھی بھائی، آپ کیوں بھول جاتے ہیں یہ باتیں؟ اس سے حالات بالکل تبدیل ہو گئے. انہوں نے اپنی زندگی دی، بہت بڑی بات ہے، تو وہ بات نہ کریں بار بار. اس وقت کی جو تیاریاں تھی وہ اس قسم کی نہیں تھی. اچھا ہارون صاحب، آپ کے خیال میں یہ صرف اور یہ آخر میں پھر میرا دعویٰ ہے کہ بھائی آپ 2003 کے انتخاب کے نتائج دیکھیں، پھر بیوی کے شہادت کی 2002 قربانی میں کے ہوئے تھے 2002 میں، پھر 2008 کی دیکھیں بیوی کے 2007-8 2 سال 8 کو میں، ہوئے تھے، فروری کو ہوئے. ہاں لیکن ان کی شہادت تو 2007 میں تھی. ان کے نتائج دیکھیں، اور پھر بغیر اس جذبے کے کیا کہتے ہیں، یہ جو نتائج اس سے زیادہ جدھر بھی نکلے ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کیا وہ ممکن ہے یا نہیں. اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے کوئی. وقفہ لیتے ہیں. ناظرین وقفو وٹھوں تا، وقفے کھان پوءِ موٹی اچي پروگرام جي سلسلے کي اڳتي وڌائينداسين. سان گڏ رهجو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام جي سلسلے کي اڳتي وڌايون. گفتگو ڪيون ٿا 11 مئی جي چونڊن جي حوالي سان، جيڪو مختلف جيڪي ويو پوائنٽس آهن اهي تव्हां تي پهچائڻ جو سلسلو جاري آهي. اڄوڪي نشست ۾ اسان سان گڏ آهن ملڪ جي نامياري شخصيت، گڏيل قومن ۾ وڏي عرصي تائين پاڪستان جي نمائندگي کندڙ سائين عبدالله حسين هارون صاحب. ان سان اسان جي گفتگو هلي پئي 11 مئی جي چونڊن جي حوالي سان. چوتن گفتگو کي اڳتي وڌايون. جی سر، جو ہوا ہے آپ کے خیال میں اب جو حکومت سازی کا عمل ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان کی، سندھ کی؟ سندھ میں اور پورے پاکستان میں. صحیح دیکھیں، جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، یہاں جس معیار کے اور جس حدوں پہ اور جس حدوں سے گزر کے حکومتیں چلائی گئی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ وفاق جو ہے اس پہ ایک جائزہ رکھیں اور لیں. وفاق لے، کیونکہ امریکہ میں ایک حد تک صدر امریکہ بجٹ کو خسارے میں چلا سکتا، اس سے زیادہ نہیں. اس کو بعد پھر اجازتیں لینی پڑتی ہیں کانگریس سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. اب یہاں جو پچھلے حکومت نے پاکستان کی قرضہ جات دگنی کر دی، کہاں سے دے گا غریب یہ؟ اور آمدن پچھلے 5 سال سے ہر سال گرتی آئی ہے، تو جو وہ گرے ہوئے صورت میں بھی اپنا جائزہ دیتے ہیں، اس سے بھی اور گرتے ہیں. مشرف کے وقت سے اب تک معیشت کوئی 50% سکڑ گئی ہے. اب ان صورتحال پر مطلب گروتھ ریٹ کی بات کریں آپ؟ گروتھ ریٹ ہے ہی نہیں، نیگیٹو ریٹ ہے بھائی. گروتھ کہاں ہو رہا ہے؟ گروتھ کس چیز کا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ جی ڈی پی جو ہے وہ 3.5 کے حساب سے اپنا گروتھ ریٹ ہے. گروتھ 3.5% ہے، اور آپ کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کہاں تک پہنچ گیا؟ جب یہ حکومت آئی تھی 70 روپے پہ ڈالر تھا، اب 110 روپے پہ ڈالر ہے، 105 روپے پہ ڈالر ہے. تو یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ کی جب معیشت کمزور ہوتی جاتی ہے تو باہر کی جو باہر کی نوٹیں ہیں وہ زیادہ مہنگی ہوتی جاتی ہیں. اور اس وقت بھی آپ کا سرکولر ڈیپٹ کا جو ڈھونگ رچایا ہے وہ مشرف والوں نے شروع کیا تھا. اس کو تو دیکھیں، وہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے ایک، جو اس ملک کا خسارے کو، اس ملک کے ایک اہم خسارے کے حصے کو چھپائے رکھا ہے. یہ ساری چیزیں قریب سے تو دیکھیں بھائی.
کہ کیا ترقی ہو رہی ہے. سرکولر ڈیٹ کی آپ پیمنٹ اسکوائرنگ آف کریں, آپ کے لیے 5 سال پاکستان میں کوئی GDP ایکسپینشن نہیں ہوگی. کیوں نہیں کرتے؟ یہاں محض زبانی جمع خرچ ہوتی رہتی ہے. یہاں محض ہر ایک چیز میں بتایا جاتا ہے جو سچائی سے دور بیٹھی ہوئی ہے. یہاں میں ہنستا ہوں جب لوگ باہر کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. بھائی یہ حکومتوں نے 80% معیشت کو کالا کر دیا ہے, تو کالے پیسے کمانے والے ٹیکس دیں گے؟ اس کا جواب دیں آپ. جتنے ان پچھلے 5 سال میں بڑے بڑے اخراجات ہوئے ہیں اور رقومات پہ کیا حسابات ہوئے ہیں. پہلے بھی یہ ہوا ہے, لیکن اس بار تو معیشت بھی ساتھ گرتی آئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کی مرکزی حکومت ہوگی اور ادھر عمران خان کی حکومت ہوگی, ادھر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی, اوورآل کس طرح جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ کوئی کوalition اپنا کوئی ریکنسیلیشن کی فضا ہوگی, ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹگ آف وار جو اپنا؟ بھائی میرے, ریکنسیلیشن سیاستدانوں کے درمیان سیاستدانوں کو پختہ کرتا ہے. ریکنسیلیشن اکاؤنٹس میں ہو جائے تو اس کے ہم زیادہ خوش رہیں گے کہ ساری صوبوں کے, وفاق کے, یہ سرکولر ڈیٹ کے, یہ باہر کے قرضہ جات کے, ان کا ریکنسیلیشن ہو تو اس سے اس ملک کو بچاؤ ملے گا. وہ زیادہ اہمیت کے باعث ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فضا بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ میرے دیکھتے ہوئے یا نہ دیکھتے ہوئے کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے نواز شریف کی پرائرٹیز میں یہ سب سے اول درجہ کی پرائرٹی ہے کہ فائنینشیل ریکنسیلیشن ہو پاکستان کی. یعنی کہ کوئی بھی بزنس ہاؤس ہو, کوئی بھی, وہ دیکھتے کہ بھائی ہمارے سال کے آخر میں حقیقت کیا ہے, ہم چھپا رہے ہیں پچھلے 20 سال سے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور قرضے ان سے قرضہ جات بڑھاتے رہتے ہیں اس کو مزید اور چھپانے کے لیے. سندھ کو پھر اپنا قائم علی شاہ جیسا وزیر اعلیٰ ملا ہے, کہتے ہیں بہت منجھا ہوا سیاستدان ہے, سینئر سیاستدان ہے. وہ ایک عجیب کیفیت ہے. پہلے انہوں نے میلہ منایا کہ 5 سال ہو گئے ہماری حکومت کو. میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ 5 سال میں غریب 40% یا 70% جو ابھی ہے غربت کی لکیر کے نیچے, وہ 10% پہ آ گئی ہے, تو ہم کہتے ہیں واہ 20 سال اور لیں. لیکن آپ کے محلوں میں, آپ کی کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں, آپ کی لوٹ مار پہ اگر 5 سال ہو گئے تو ملک کا کیا فائدہ ہوا؟ اور مزید اگر اور 5 سال مل گئے تو صوبے کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے, آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ باہر سندھ کے علاوہ نہیں ہوا ہے کچھ. میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اگر ہوا بھی ہے, لیکن وہاں تو سب لوگ نے مان لیا کہ انتخابات صحیح ہو گئے ہیں. یہاں کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بھی سب نے مان لیا. کس نے مانا؟ کیسز آپ نے سنے کتنے داخل ہوئے ہیں؟ جو پروٹیسٹ وغیرہ تو ختم ہو گئے. پروٹیسٹ کے نہیں, دیکھیے آپ پروٹیسٹ اس وقت کی بات کریں جب حکومتیں سیٹل ہو جائیں. اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں الیکشنوں پہ پروٹیسٹ اس قسم کا ہوتا ہے دوسرے, جیسے بھٹو صاحب کے وقت پہ ہوا تھا, وہ پورے ملک میں ہوا تھا. وہ تو شاید یعنی کہ یہاں جو, اور یہاں بھی بہراڑی میں زیادہ زور دیا گیا ہے, شہروں میں تو مختلف طریقہ کار ہے نا. حکومت وقت سابقہ پیپلز پارٹی تھی, آپ کچھ بھی کہہ دیں, اور اگر اتنا ان کا بہترین کردار رہا
تو ان کے جن پارٹیوں نے ان سے الحاق کیا تھا تو وہ کیوں ان کو چھوڑ گئے آج؟ ایک تو ان کی اتحادی جو ہے اس کا ڈیمائز ہو گیا ANP کا، جو بھی ہے، باقی متحدہ شاید ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے پھر دوبارہ۔ فیاض دیکھیے اب تک تو انہوں نے، آج آپ نے ان کی تقریریں نہیں سنی ہیں کراچی میں؟ انہوں نے تو حکومت بائے نام کہا ہے کہ اگر آپ حکومت کرنا جانتے نہیں تو پھر دس از اٹ۔ تو کیونکہ حکومتوں کا اول ترجیح دینا پڑتا ہے انسان کے جان و مال پر بچاؤ کا، وہی آپ پہلے سن لیں ان کی تقریریں آج کراچی میں، اس سے آپ کو جائزہ ہو جائے گا۔ حیدرآباد رضوی صاحب کی قیادت میں ہو رہی تھی، وہاں پہ ایک پروٹیسٹ تھا ان کا۔ کراچی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سیٹل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان آنے والی حکومت کے دور میں، یا آپ مرکزی حکومت پھر صوبائی حکومت؟ بھائی جنہوں نے 5 سال کچھ نہیں کیا آپ کیا کریں گے؟ لیکن مرکز میں تو حکومت تبدیل ہو گئی۔ مرکز کی بات نہیں کر رہے ہم، سندھ کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی انفلوئنس کراچی پہ نہیں ہوگا؟ میری شروع میں نے بات کی کہ وفاقی حکومت کو سندھ کی جو صورتحال ہے اس پہ جائزہ لینا پڑے گا اور بڑی کٹھن نظر رکھنی پڑے گی کہ دوبارہ وہ حرکتیں نہ ہوں، اور اگر سندھ کے چیف سیکرٹری، IG، گورنر وغیرہ اس پہ کڑی نظر رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ حالات اس طریقے کے جیسے گزرے ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ لیکن اگر کڑی نظر نہیں رکھی اور وہی ڈھیل دی گئی مفاہمت کے نام پر، ریکنسیلیشن کے نام پر، تو اللہ خیر کرے اس ملک کا اور اس صوبے کا خصوصی طور پر۔ اچھا، آپ کی موجودگی کا میں فائدہ لے لوں، اگر آج کے حوالے سے، آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے ڈرونز کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ڈرونز جو ہیں وہ اپنا UN چارٹر کے خلاف ہیں، اور وہاں کے اس کے جواب میں آیا ہے اپنا کیری صاحب کا بیان کہ وہ تو صحیح ہیں اور اس کی وجہ سے کتنے دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی ٹگ آف وار ہے؟ فیاض صاحب، آپ کے معرفت وہ بات دہراؤں جو میں نے پہلے بھی آپ سے کیا آپ کے پروگرام پہ، بھائی میرے آپ کے پاس سلامتی کونسل کی سیٹ ہے، چند مہینوں کی رہ گئی ہے، آپ موو کریں سیکیورٹی کونسل کو آن دا لیگیلٹی اور انلیگیلٹی آف ڈرون اسٹرائکس، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف ہیگ پہ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ آپ لے جائیں یہ معاملے کو۔ 2 آپشن ہیں، آپ کیوں نہیں لیتے؟ جس طریقے سے اب تک آپ نے بغلیار پہ کچھ نہیں کیا ہے، اور پانی کے سلسلہ ہم کئی حکومتیں چیختی ہوئی آئی ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ سو ہوپ لیس ہیں آپ؟ بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سلامتی کونسل میں بیٹھیں، آپ موو کریں، اور سوال کیا کرنا ہے آپ نے وہاں، آپ ڈیبیٹ کروائیے اس پہ کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ختم۔ وہاں سے آپ کو ان کو مجبوراً دینا پڑے گا جواب۔ لیکن پرسوں جو ہمارا UN میں ہائی کمیشن تھا، وہ کمشنر تو اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تھا، شاید اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں جنیوا ہیومن رائٹس کونسل کی، میں بات کر رہا ہوں سلامتی کونسل کی۔ بھائی وہ تو آپ کا جو کمشنر تھا، کمشنر نہیں تھا، سفیر تھا، جو وہ ہیومن رائٹس کے محکمے میں تھا، وہ جنیوا میں ہے۔ میں تو بات کر رہا ہوں سلامتی کونسل پہ آپ یہ جائزہ لیں۔ ہیومن رائٹس آپ کو نہیں، سلامتی کونسل آپ کو یہ جواب دے سکتی ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ جس وقت سلامتی کونسل میں آتا ہے برطانیہ، فرانس، ان دونوں کو وہ جواب دینا ہے جو ان کے ملک والے ان کے قانون کے تحت تسلیم کر سکیں۔ صحیح ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ یورپین یونین افیکٹ ہوتی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، رشیا چائنا ویسے بھی اچھلے گی اس پہ۔ ہمت کریں، ہمت کیوں نہیں کرتے؟ اور مجھ سے سوال مت کرنا، کیونکہ اس پہ مجھے اور بہت کچھ کہنا ہے جو میں ابھی نہیں کہوں گا، وقت پہ دیکھیں گے۔ ایک سوال اگر اجازت دیں تو، پچھلی حکومت میں بھی یہ معاملہ تھا، آپ وہاں پہ UN میں تھے، تو اس وقت یہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟
حکومت اس کا جواب دے اگر ان میں ہمت ہے، حکومت اس کا جواب دے اگر ان میں ہمت ہے، پھر میں جواب دوں گا. لیکن عوام چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر ہے نہیں حکومت کو جواب دینے کا موقع وہ دیں. تو حکومت رہی نہیں نا، آپ کس سے پوچھیں؟ نہیں کیوں نہیں رہی اب تک یعنی ہے. اپنا شاہ محمود قریشی سے پوچھیں، ہی واز دی فارن منسٹر. نہیں کس سے پوچھے؟ تو آپ اپنا آپ گھر سے پوچھیں. آپ سابقہ حکومت سے دے ور پوچھیں، دا فارن. جس سے بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ظرف میں ہے. جب جواب آئے گا پھر میں جواب دوں یا گا. پرائم منسٹر گیلانی سے پوچھیں، یا پرویز اشرف سے پوچھیں، یا زرداری صاحب سے. یہ آپ کا آپ سوچیں جس سے پوچھنا ہے، میرا کام نہیں ہے. آپ کی بڑی مہربانی سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس اتنے اہم موضوعات پہ ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین، گفتگو تاں بدھی سندھ کے حوالے سے، چونڈن کے حوالے سے، پورے ملک کے حوالے سے. ویندے ویندے اساں آج کے پروگرام میں سائیں عبداللہ حسین ہارون صاحب کھاں جوکو تازی ڈیولپمنٹ ہے جان کیری پنجو نواز شریف صاحب جو کہ بیان ڈرونس کے حوالے سے ان تے جو قانونی پوزیشن ہے ان حوالے سے بھی اساں کے اج عبداللہ حسین ہارون صاحب بتاؤ تو جکڑیں پاکستان معاملے تے سیریس ہے، پاکستان کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا سیکورٹی کونسل میں ملن گھرجے، اتنے بئی ادارا ہیں جتے پاکستان کے ان حوالے سے کا مثبت ووٹ ملی سکے تھی. جیکن یہ نتھو کयो وञे تو سمجھण گھرجے تو حکومت ان معاملے تے سیریس نہ ہے. اجو کو پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض ناش کے اجازت سدائیں گے.